اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے پروز سیکشن سے چیپٹر نمبر 3 فرام دا ڈائری آف اے ینگ گرل. دا آتھر آف دس ڈائری از اینی فرینک. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے ہم پروز سیکشن سے ایک سائنس فکشن جو کہ چیپٹر نمبر 1 جو کہ ہم نے ایک سائنسی افسانہ پڑھا ہے. اس کے علاوہ ہم نے چیپٹر نمبر 2 میں ایک ناول جو کہ جین آسٹن کی ناول سے پرائڈ اینڈ پریجوڈس سے لیے گئے ایک اقتباس کو ہم نے کل کمپلیٹ کیا ہے. تو آج کی کلاس میں ہم فرام دا ڈائری آف اے ینگ گرل بائی اینی فرینک، آج ہم پہلے آتھر کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے. اس کے بعد اس چیپٹر یا اس ٹاپک کی انٹروڈکشن آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے. تو اینی فرینک یعنی اینیلیز میری اینی فرینک 12 جون 1929 فیبروری اور مارچ 1945 she was a German Jewish diarist known for the diary she wrote while hiding from anti-Jewish persecution in Amsterdam, Netherlands during World War II, 1939-1945. Her diary describes with wisdom and humor the two arduous years she spent in seclusion before her tragic death at the age of 15. Since it was first published in 1947, her diary has appeared in more than 50 languages. Perhaps more than any other figure, Annie Frank gave a human face to the victims of Holocaust. Otto Frank, the only survivor of the family, returned to Amsterdam after the war to find that her diary had been saved, and his efforts led to its publication in 1947, was translated from its original Dutch and first published in English in 1952 as The Diary of a Young Girl. It has since been translated into many languages. The diary, which was given to Annie on her 13th birthday, chronicles her life from 12 June 1942 until 1st August 1944. اینی فرینک کا جنم اینی فرینک کا جنم 12 جون 1929 کو ہوا تھا اور فیبروری یا مارچ 1945 میں اس کا انتقال ہوا تھا. وہ ایک جوش یعنی ایک یہودی لڑکی تھی، چھوٹی سی یہودی لڑکی. تو وہ اس کو اس کی ڈائری سے جانا جاتا تھا. اس نے اپنے آپ کو جو ورلڈ وار سیکنڈ 1939 سے 1945 تک جو ورلڈ وار سیکنڈ کا دور رہا تھا، اس دوران جو جوش ان یہودیوں پر جو عذاب یا تکلیف ان سے پہنچائی ان کو دی جاتی تھی، اس سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو چھپاتی رہی. ایمسٹرڈیم نیدرلینڈ میں جو ان پر جو اذا کیا جاتا تھا، تکلیف دی جاتی تھی، پرسیکیوشن. تو اس کی جو ڈائری تھی وہ بیان کرتی ہیں اس کی عقل، اور اس میں ہیومر بھی ہے اس ڈائری میں. تو اس نے اس دشوار گزار یا کٹھن اپنے ان سالوں میں جو اس نے گزارے ہیں تنہائی میں،
اس سے پہلے کہ اس کی موت ہوتی ہے، ایک المناک یعنی موت ہوتی ہے اس کی، یعنی 15 سال کی ایج میں اس کی موت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ڈائری جو کہ شائع ہو چکی تھی، پبلش ہو چکی تھی 1947 میں پہلے، ہر ڈائری ہیز اپیئرڈ ان مور دین 50 لینگویجز میں، یعنی تقریباً اس کی جو یہ ڈائری ہے اس کو شائع کیا گیا ہے یعنی 50 سے زیادہ یعنی زبانوں میں، لینگویجز میں اس کو شائع کیا گیا ہے۔ پرہیپس مور دین اینی ادر فگر، یعنی شاید کہ یہ اس کی یہ ڈائری ایسی تھی کہ یعنی اس سے یہ اتنی مقبول تھی کہ ایسی کوئی دوسری کتاب نہیں تھی جو کہ اتنی لینگویجز میں شائع ہو چکی ہوگی۔ اینی فرینک گیو اے ہیومن فیس ٹو دا وکٹمز آف دا ہولوکاسٹ، انہوں نے انسانی چہرہ دیا ہے ان کو جو عالمگیر اس بربادی یعنی اس جنگ عظیم عالمگیر جنگ یعنی جو ورلڈ وار سیکنڈ یعنی جو عالمگیر جنگ تھی اس میں جو لوگ اس جنگ میں شکار ہو گئے تھے انہوں نے یعنی ان کو ایک انسانی چہرہ دیا ہے انہوں نے اس ڈائری میں جو انہوں نے ڈیٹیلز بیان کیے ہیں۔ تو ان کی فیملی میں جو اونلی سروائیور تھا یعنی اس جنگ کے دوران وہ اوٹو فرینک جو اس کا فادر جو اونلی سروائیور تھا جو بچ گیا تھا، وہ واپس جنگ ختم ہونے کے بعد ایمسٹرڈیم واپس چلا آیا اینڈ دیٹ دیئر ڈائری ہیڈ بین سیوڈ، تو اس نے یہ دیکھا کہ اس کی ڈائری یعنی اس کی بیٹی کی ڈائری یعنی اینی فرینک کی ڈائری بالکل محفوظ تھی۔ اینڈ ہز ایفورٹس لیڈ اٹس پبلیکیشن ان 1947، تو 1947 میں اسی کی کوششوں نے یعنی اس کو یعنی اس کی پبلیکیشن اس کو شائع کیا اس ڈائری کو۔ اٹ واز ٹرانسلیٹڈ فرام اٹس اوریجنل ڈچ اینڈ فرسٹ پبلشڈ ان انگلش ان 1952 ایز دا ڈائری آف اے ینگ گرل۔ تو یہ پھر 1900 یعنی یہ جو ڈائری تھی اس کی یعنی اوریجنل جو لینگویج تھی اس کی جس زبان میں اس کو لکھا گیا تھا اینی فرینک نے وہ ڈچ لینگویج تھی، تو اس لینگویج سے اس کو ٹرانسلیٹ پہلے کیا گیا ہے انگلش میں یعنی 1952 میں پھر یہ پبلش ہوئی ہے، اور اس کا انہوں نے ٹائٹل دیا ہے اس ڈائری کا دا ڈائری آف اے ینگ گرل۔ اٹ واز سنس بین ٹرانسلیٹڈ انٹو مینی لینگویجز، تو اس کے بعد سے اس کو بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اس کا ترجمہ کیا گیا تھا۔ ڈائری وچ واز گیون ٹو اینی آن ہر 13th برتھ ڈے، یعنی جو یہ ڈائری تھی جس کو اینی کو دیا گیا تھا اس کی 13ویں سالگرہ پر، تو یہ کورنکلائز ہر لائف فرام 12 جون 1942 انٹل 1 اگست 1944، تو 12 جون 1942 سے لے کر یعنی 1 اگست 1944 تک یعنی اس ڈائری میں یعنی ترتیب وار یعنی اینی فرینک کے حالات زندگی یعنی اس کی زندگی کے وہ تمام واقعات اس ڈائری میں درج ہیں۔ تو یہ تھی آتھر کے بارے میں یعنی اینی فرینک کے بارے میں جانکاری۔ اب اس چیپٹر کی ہم تھوڑا انٹروڈکشن یہاں پر کرتے ہیں۔ اینی فرینک talks to her friends about ordinary everyday things. Perhaps she is in search of a real friend to whom she can open her heart. She finds a friend and calls it Kitty. It is her diary in which she does not jot down the facts but also pens down her most intimate feelings. In this lesson, she also provides us a brief sketch of her life and her emotional association with her grandmother. She also presents a picture of a classroom situation in which Mr. Kissing, maths teacher, is annoying with her and assigns her to write an essay on a chatterbox. She, however, justifies being a chatterbox in her essay that makes Mr. Kissing allow Annie to talk in the class.
Annie Frank was a little Jewish girl. She used to write a diary. In her diary, she gives a sensational account of her life. This chapter contains the first few pages of her diary. Here she tells why she decided to keep a diary. She had no one with whom she could share the feelings of her heart. So she decided to keep a diary in which she could pour out her innermost feelings. First of all, she gives a brief account of her parents and her elder sister. Then she gives a funny picture of her days at school. She tells how she used to be very talkative. Her teacher tried to push her by giving her extra homework. He gave her an essay to write, and he wrote the essay in the form of a humorous verse. The teacher was very pleased to read it. He allowed Annie to talk in his class. यानी एनी फ्रैंक एक छोटी सी यहूदी लड़की थी. वो एक डायरी लिखा करती थी. अपनी उस डायरी में वो अपनी ज़िंदगी के कुछ जज्बाती पहलुओं को बयान करती हैं. यानी सेंसेशनल अकाउंट ऑफ हर लाइफ, यानी वो अपने ज़िंदगी के उन जज्बाती पहलुओं को बयान करती हैं उस डायरी में. इस सबक में उसकी डायरी के पहले कुछ सफ़े दिए गए हैं, यानी कुछ पेजेस, यानी फ्यू पेजेस ऑफ दैट डायरी हैज़ बीन गिवन इन दिस चैप्टर. तो इसलिए इनमें वो बताती हैं, उन पेजेस में वो बताती हैं कि उसने एक डायरी लिखने का मन कैसे बनाया है. वो कहती हैं कि वहाँ ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वो अपने दिल के जज्बात यानी शेयर कर सकती. यानी वो कहती हैं इस डायरी में कि उसके पास कोई ऐसा, मतलब उसका साथी नहीं था, कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ वो अपने दिल के अंदर के जो उसके जज्बात थे उनको वो उसके साथ बांट सके या उनको शेयर कर सके. इसलिए उसने एक डायरी लिखने का मन बना लिया. तो यानी उसने अपने आप को, यानी अपने दिल को तैयार कर लिया कि मैं अपने दिमाग को तैयार कर लिया कि मैं एक डायरी लिखूं जिसमें वो अपने अंदर के जज्बात को यानी बयान कर सके. सबसे पहले वो अपने माँ बाप और अपनी बड़ी बहन के बारे में तफसील से लिखती हैं. ये सबसे पहले उसने उस डायरी में यानी अपने माँ बाप के बारे में और अपनी बड़ी बहन के बारे में तफसील से बात की है. फिर वो अपने स्कूल वाले दिनों की एक मजाक भरी तस्वीर खींचती है. यानी इस चैप्टर में हम यही पहले उसके वो अपने पेरेंट्स का तारुफ देती हैं, अपनी बड़ी बहन का तारुफ देती हैं, उनके बारे में कुछ बताती हैं. इसके बाद वो इस डायरी में यानी उस पीरियड को जो उसकी ज़िंदगी का, यानी वो चूँकि उसकी ज़िंदगी मुख्तसर थी, 15 साल की ज़िंदगी थी उसकी, लेकिन उस मुख्तसर से ज़िंदगी के जो स्कूल के दिन थे, तो इस डायरी में उसने उस स्कूल वाले इन दिनों की एक यानी मजाक भरी तस्वीर खींची है. वो बताती हैं वो किस तरह बहुत बातूनी हुआ करती थी. यानी वो ज़्यादा बातें करती थी, यानी वो बातूनी थी. यानी वो इस डायरी में ये भी बताती हैं कि उसके उस्ताद ने सज़ा के तौर पर उससे ज़्यादा होमवर्क देकर सुधारने की कोशिश की. यानी इन जो बातूनी उसका हैबिट बना था, यानी वो टैकेटिव थी यहाँ, तो उस पर उसके टीचर ने उसको एक ऐसे दिया है, एक मजमून दिया है लिखने के लिए, जिसका उन्वान था चैटर बॉक्स यानी बातूनी. तो बातूनी उस पर उसको उन्होंने एक असाइनमेंट दिया था ताकि वो सुधर जाए. उसने उससे लिखने के लिए एक मजमून दिया था यानी जिसका यही उन्वान था चैटर बॉक्स. अब अपनी यानी एनी ने वो मजमून एक मजाक के अंदाज़ में लिखा. उस्ताद इससे पढ़कर बहुत खुश हुआ. यानी उसने उसको मजाक के अंदाज़ में यानी वो रिस्पॉन्स दिया है, तो उस्ताद वो पढ़कर बहुत खुश होता है. अब तो उसने उससे अपनी क्लास में बातें करने की इजाज़त दे दी.
تو پھر استاد نے یعنی اینی کو یعنی باتیں کرنے کی اجازت کلاس میں دے دی ہے۔ یعنی اینی چونکہ ایک چھوٹی سی یہودی لڑکی تھی، اس سے ڈائری لکھنا شروع کیا تھا۔ اس ڈائری میں اس نے اپنی زندگی کے مختصر حالات بہت دلکش یعنی پرائے میں تحریر کیے ہیں۔ اس سبق میں اس ڈائری کی کچھ اوراق دیے گئے ہیں، یعنی کچھ پیجز یہاں پر دیے گئے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ڈائری لکھے گی تاکہ اس کا اکیلا پن دور ہو اور وہ اپنی خیالات اور احساسات کو قلم بند کر سکے۔ وہ اپنے والدین اور اپنی بہن کا مختصر تعارف دیتی ہیں، جیسا کہ پہلے ہی بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ اس ڈائری میں وہ سب سے پہلے یعنی اپنے والدین کے بارے میں، اپنے پیرنٹس کے بارے میں، اپنی بڑی بہن کے بارے میں پہلے تعارف دیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے اسکول کے دنوں یاد کرتی ہیں اور ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ بہت باتونی تھی۔ استاد اس کی باتوں سے تنگ آتے اور سزا کے طور اس کو زیادہ کام کرنے کو دیتے۔ وہ کچھ اس طرح سے اپنا کام ختم کرتی کہ استاد خوش ہو کر اسے اجازت دینے کہ وہ کلاس میں باتیں کرتی ہیں۔ تو یہ تھی اس چیپٹر کی یعنی فرام دا ڈائری آف اے ینگ گرل یعنی بائی اینی فرینک۔ اس کی یعنی آتھر کی لائف کے بارے میں جانکاری اور اس پوری چیپٹر کے بارے میں جو ہم کل سے انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کا پورا یہ خلاصہ تھا، اس کا یہ پوری انٹروڈکشن تھی جو آج میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو آج بس اتنا ہی آج کی کلاس میں۔ کل تک کے لیے میں آپ سے خدا حافظ کرتا ہوں۔ باقی وسلام۔